نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإياك نستعين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أغثني وأدركني يا رسول الله۔ معزز و محتشم صاحبان ذی وقار، ہمارا درس قرآن کا سلسلہ بحمدہ تعالی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اگلے مراحل میں داخل ہوتا جا رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے سورۃ الفاتحہ کی چوتھی آیت کا دوسرا جملہ ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے مالک ارض و سما، خالق جن و بشر، رازق انسانوں مخلوق دیگر، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ اصل میں اللہ رب العزت نے اس جملے کو پچھلے تمام پیروں میں منسلک کر کے یہاں پہ بیان کیا، اور ترتیب کچھ اس طرح رکھی کہ پہلے پروردگار عالم نے حمد کو بیان کیا، پھر اپنے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے بندگی کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد دعا کے مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ یعنی کیا ہے، پہلے حمد کریں، پھر اس کے اوصاف حمیدہ کے ساتھ ملا کے حمد کریں، پھر جو عبادت کا طریقہ ہے یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں اس کو رب نے بطور وسیلہ بیان کیا، تو پھر وسیلہ ڈالیں اور اس کے بعد جا کے مدد مانگیں، اپنی چیز کو طلب کریں، مراد کو طلب کریں۔ کہتے ہیں تب جا کے رب کی منشا کے مطابق انسان اپنے آپ کو ان مراحل سے گزار کے رب کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کرنے کے لیے پیش کر سکتا ہے، کہ جب اس نے پہلے حمد کی ہو، اس کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہو، پھر وسیلہ ڈالا ہو، اور پھر اپنی ضرورت کا اس نے اظہار کیا ہو۔ کہتے ہیں جی یہ اس لیے ہے، یہاں پہ ہم اس کو عبادت کو وسیلے کا نام اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ پروردگار عالم کا اعلان عظیم ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، جب بھی رب کی بارگاہ میں آنا ہے، جب بھی رب سے بات منوانی ہے، جب بھی رب کے سامنے اپنی گریہ وزاری پیش کرنی ہے،
تو وابتغوا، اس کے پاس پہنچنے سے پہلے، الیہ، اس کی طرف جانے سے پہلے، الوسیلہ، ذریعہ یا وسیلہ لے کر آنا ہے۔ کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، فرمایا بندہ مومن کا دل اللہ کی اپنی شان قدرت کے لائق جو اس کی ہاتھ کی انگلیاں ہیں ان دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ بندہ مومن کا دل رب کے قبضہ قدرت خاص میں ہوتا ہے، اور وہ قدرت خاص تک پہنچنا بغیر وسیلے کے ممکن نہیں۔ اب جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں اور بھی توجیحات لکھی، کہتے ہیں کہ عبادت کے بھی دو طرز ہوتے ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ یا تو ہم ظاہری کردار ادا کریں گے، باطنی کی طرف توجہ نہیں ہوگی، تو پھر بھی ہم سے غلطی ممکن ہے۔ اگر ظاہری شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو پھر تو بالکل سرے سے ہی ہم عبادت کا آغاز ہی نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں گویا بندہ یہاں پہ آ کے بندگی میں کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ مالک، دو چیزیں تھیں، ایک میرے بس میں، ایک میری دسترس سے باہر، تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے میرے بس میں تھا، میں وضو کر کے تیرے لیے تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کے آتا عبادت کا۔ اے مالک میں نے تو وضو کر لیا اور تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، لیکن اے پروردگار عالم میری عبادت کو ریاکاری سے بچانا یہ میرا نہیں، اب اس پہ قدرت میری اس پہ طاقت نہیں ہے۔ اے مالک وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں اپنی عبادت کو ریاکاری سے بچانے کے لیے تیری بارگاہ میں مدد مانگنے آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات دوسری توجیہ لکھتے ہیں کہ عبادت یا تو کرنا چاہتا ہے بندہ یا نہیں کرنا چاہتا۔ نہ کرنا چاہے تو اس کو سمجھ لو ریاکاری یا شیطان یا برے دوست اس کو روک رہے ہوتے ہیں، اور ایمان اور قرآن اسے عبادت کے لیے راغب کرتے ہیں۔ تو گویا بندہ کیا کہتا ہے؟ اے مالک میرے برے دوست شیطان، وساوس، یہ مجھے عبادت بے ریا سے روکتے ہیں۔ اے مالک تیرا قرآن، تیرا تفویض کیا گیا ایمان، یہ تیری بارگاہ میں جھکنے کی طرف مجھے بلاتا ہے۔ اے مالک وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ مجھے شیطان سے بچا کے مجھے قرآن کے ساتھ ملا دے۔ اللہ اکبر۔ تیسری توجیہ لکھتے ہیں اور بیان کیا کرتے ہیں کہ بندہ عبادت کرنے پہ تو قادر ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت وہ خود بھی قبول کروا لے۔ قبول کرنا اللہ کے دست قدرت میں ہوتا ہے کہ تو نے عبادت کی تو پھر وہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ رب کو پتہ ہے، رب نے قبول کرنی ہے۔ تو گویا بندہ کیا کہتا ہے؟ اے مالک میں آ تو گیا، تیری حمد بھی بیان کی، تیری توصیف بھی بیان کی، تیرے اس بارگاہ میں عبادت کا وسیلہ بھی لے کے آیا، اب میرا وسیلہ قبول ہوا یا نہیں ہوا
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے مالک اپنی عبادت والے وسیلے کو قبول کرنے کے لیے میں تجھ سے تیری مدد طلب کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی اگلی توجیہ بڑی پیاری، جو اس کا مغز ہو سکتا ہے ہمارے اس درس قرآن کا۔ کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ جلائی۔ اب اس طرف نہیں جاتے کہ کون کون آیا اور کس کس نے روکا تھا، تو آپ کو جب منجنیق میں باندھ کے آگ میں پھینکا گیا تو میرا رب کیا کہتا ہے؟ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ہمارے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور اس کو سلامتی بھی دے۔ کہتے ہیں ہم نے عبادت میں استعانت یعنی مدد کیوں طلب کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ عبادت ہوتی ہے آگ سے بچاؤ کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے، دوزخ سے بچاؤ کے لیے۔ کہتے ہیں گویا پہلے عبادت کا تذکرہ کیا کہ مالک میں عبادت تو کر رہا ہوں، لیکن اس عبادت کی وجہ سے جو جہنم کی آگ ہے اس آگ سے بچانے کا ذریعہ، اس ذریعے کی مدد میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں پروردگار عالم نے اس کے فوراً بعد اعلان کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک ہمیں سیدھے راستے پہ ہدایت دے۔ اللہ والے تو بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں اگر تو وسیلہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ کے اپنی عبادات کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو بے فکر ہو جا، کیونکہ وہ ہستی ہی ایسی ہے جن کے لیے قبولیت ان کے دروازے پہ باندھی بن کے کھڑی رہتی ہے۔ اور پھر بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔